الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز و جل ایک بار پھر دارالافتاء اہل سنت سلسلہ لے کر حاضر ہیں. آپ کے شرعی سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے. مفتی صاحب ہمارے پاس جو پہلے سے سوالات موصول ہیں انشاءاللہ ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا طریقہ ارشاد فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں خشوع اور خضوع کا طریقہ یہ ہے کہ نمازی کی توجہ جو ہے پوری نماز کی طرف ہونی چاہیے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، کوئی سورت پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ان تمام کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، اور جب آپ نماز میں پڑھیں تو اس کے ترجمے پر غور کرتے رہیں. تو اس طرح آپ کی کافی حد تک توجہ یہ نماز کی طرف رہے گی، دھیان آپ کا نہیں بٹے گا. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز ہمیں بچپن سے یاد ہوتی ہیں، تو زبان تو ہماری چل رہی ہوتی لیکن ذہن ہمارا وہ گھوم رہا ہوتا ہے، کبھی کس معاملے میں کبھی کس معاملے میں. نماز شروع کرنے سے پہلے ہی بھائی یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اب دنیا سے میرا تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے، اب اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے دلوں کا حال جانتا ہے. تو اسی کی طرف متوجہ ہو کر نماز شروع کریں. نماز کے اندر اذکار ہیں جو پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے پہ غور کرتے تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آہستہ آہستہ نماز کے اندر خشوع خضوع آپ کو جو ہے وہ حاصل ہوگا. یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بالوں کی پیوند کاری کروانا کیسا ہے؟ بالوں کی پیوند کاری کروانا جو طریقہ کا رائج ہے کہ انسانی بالوں کی پیوند کاری کی جاتی ہے، جسم کے ایک حصے سے کچھ بال لے کر دوسرے حصے پہ لگائے جاتے ہیں، یا کسی اور انسان کے بال جو ہے یہ لگائے جاتے ہیں، تو شرعی طور پر یہ جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ مصطفیٰ شیخ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کس عمر میں شادی کرنی چاہیے، شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں اور شادی کے قابل ہو جائیں تو جلد سے جلد ان کی شادی کر لینا چاہیے. شریعت نے کوئی اس میں عمر کی کوئی قید نہیں لگائی کہ اتنے سال کا ہو جائے تو پھر شادی کریں. البتہ یہ ہے کہ بالغ ہو گئے تو اب ان کی شادی جو ہے وہ کر لی جائے، خاص کر جب اس قابل ہو چکے ہیں کہ مثال کے طور پر بچہ یا بچی بالغ ہو گئے ہیں، اور اگر بچہ خود کما رہا ہے یا اس کے گھر والے، اس کے والد یہ سمجھتے ہیں کہ میں بچے کی شادی کروں گا تو شروع کے جو بھی اخراجات وغیرہ ہیں وہ میں بآسانی ادا کر سکتا ہوں، بچے کی ہیلپ وہ کرتے رہیں گے، تو اس صورت میں بچے کی شادی کر لی جائے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، بچہ بالغ تو ہو گیا لیکن وہ نان و نفقے پر قادر نہیں ہے، نہ اس کے والد جو ہے وہ نان و نفقہ برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں پہلے اسے اس قابل ہونا پڑے گا کہ وہ اپنے جو نکاح کے بعد جو بیوی کا نفقہ ہوتا ہے یعنی خرچہ، تو وہ اگر برداشت اس پر قادر ہو اور مہر کی ادائیگی پر قادر ہو. تو عام حالات میں جب بچہ بالغ ہو گیا اور مہر پر اور نان و نفقے پر قادر ہے تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت ہوگا. ہر چیز پر قادر ہے، نکاح نہ کرنے کی صورت میں اندیشہ یہ ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہوتا ہے. اسی تفصیل کے ساتھ اگر اس سے یقین ہو کہ میں اگر نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، اور باقی نان و نفقے مہر پر وہ قادر ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا جو ہے وہ فرض ہوگا. تو لہذا ہر اعتبار سے دیکھ لیا جائے اور جلد سے جلد جو ہے بچوں کی شادی کی جائے کہ جب اس کا کف مل جائے، ہم پلہ، جیسے بچی کی شادی کرنی ہے تو اس کا ہم پلہ اگر مل رہا ہے، کف مل رہا ہے، تو حدیث میں یہی تعلیم آئی ہے جب کف مل جائے تو فوراً شادی کر لی جائے. یہ عبد المتین سوال کر رہے ہیں، یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ داڑھی چھوٹی رکھنا یا چھوٹی کروانا، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، داڑھی کی جو شریعت میں جو حد بیان کی گئی ہے وہ 1 مٹھ ہے، یعنی 4 انگل. تو 4 انگل سے کم داڑھی کٹانا گھٹانا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے.
اور ایسا کرنے والا گناہگار ہے اور اس پر توبہ لازم ہوگی۔ یہ سوال کر رہے ہیں علی حیدر، یہ کہہ رہے ہیں آن لائن انویسٹمنٹ کر کے جو نفع ملتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ یعنی $10 جمع کروائیں تو 50 دن بعد $30 ملتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا سود ہے؟ دیکھیں، آن لائن جو کاروبار کیا جاتا ہے تو اس میں پوری ایک تفصیل ہے۔ جائز طریقے سے اگر کیا جائے تو اس کا نفع جو ہے حلال ہے۔ مثال کو کوئی چیز آپ کی ہے، آپ آن لائن جو ہے اس کی فروخت کر رہے ہیں، تو اس پر جو آپ کو نفع مل رہا ہے وہ شرعی طور پر جائز ہوگا۔ باقی آپ نے جو اس کی خاص ایک تفصیل بیان کی، اس کی تھوڑی سی شرائط اور تھوڑی تفصیل بیان کریں کہ یہ نفع کس صورت میں ملتا ہے، کہ آپ پیسے رکھے رہتے ہیں اور نفع مل جاتا ہے، یعنی آپ نے کہیں انویسٹ کیے ہوتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ پیسے ہمیں جمع کروائیں، ہم آپ کو جو ہے اتنے عرصے میں یہ دیں گے، تو پھر تو یہ سود والی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا تھوڑی سی تفصیل اگر آپ بیان کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ یہ نعیم اتاری یہ سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ استاد محترم سے یہ سوال ہے کہ 60 سال سے اوپر عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا اس کے لیے بھی لازم ہے کہ عدت گزارے؟ جی بالکل لازم ہے۔ دیکھیں، عدت کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چاہے وہ 100 سال کی ہی بڑھیا کیوں نہ ہو، تو اس پر جو ہے سوگ لازم ہے، یعنی وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اپنی عدت پوری کرے گی۔ یہ ام زہیب ہیں، یہ سوال کر رہی ہیں عورتوں کا ہاتھ اور پاؤں کے بال اکھیڑنا کیسا؟ جائز ہے، عورتیں اپنے جسم کے بال جو ہے وہ صاف کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ یہ سوال کر رہے ہیں شعیب مرزا، کہہ رہے ہیں 8 لاکھ روپے کیش ہے میرے پاس اور 7 تولہ سونا بھی رکھا ہوا ہے، کیا اس صورت میں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جی ہاں، بالکل زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی یہ کیش رقم اور سونا آپ کے پاس سال بھر رکھا رہا تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا، یعنی آپ رقم سے زکوٰۃ نکال لیں تو پہلے جس دن سال پورا ہو رہا ہے اس دن کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اپنے سونے کا ریٹ معلوم کریں، وہ سونے کی جو بھی قیمت بنے اور آپ کے پاس جو کیش ہے اس کو جمع کر لیں، اور ٹوٹل میں سے 2.5% زکوٰۃ، یعنی کل رقم کو اگر آپ 40 سے ڈیوائڈ کریں گے، تقسیم کریں گے تو زکوٰۃ نکل آئے گی۔ یہ اسلام بین سوال کر رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ نماز میں جو ہے سجدہ رہ گیا اور پھر سلام پھیر دیا، دوبارہ سے بنا کرنے کے بعد سجدہ تو کر لیا اور پھر سجدہ صاحب بھی کیا، تو کیا اس طرح یہ درست ہے یا دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں، نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا تو فرض ہے۔ نماز میں کوئی سجدہ رہ گیا، جیسے سوال یہ کیا کہ سلام پھیر دیا اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد آ گیا، تو پھر وہ سجدہ کر لے، اسی وقت سجدے میں جو ہے وہ چلی جائے، اور پھر دوبارہ سے التحیات پڑھے۔ التحیات پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کر کے دوبارہ التحیات پڑھ کے نماز اپنی پوری کرے، تو اس طرح نماز ہو جائے گی۔ یہ ثاقب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، نماز کے لیے کافی دفعہ بولا ہے لیکن وہ پابندی نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ سمجھاتے رہیں، قرآن میں آیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تلقین کرتے رہیں اور اچھے ماحول کے ساتھ ان کو وابستہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار خود بھی کریں، ان کو بھی ساتھ لے جائیں۔ جیسے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، تو اپنے شہر، اپنے علاقے میں جہاں آپ کا ہوتا ہے وہاں ان کو ساتھ لے جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کروائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح ان کا ذہن بنتا رہے گا، اللہ نے چاہا تو، اور نمازی بن جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ عبد الرزاق یہ سوال کر رہے ہیں اگر غسل کرتے وقت ناک میں پانی ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ سکا، زکام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عمومی طور پر اس معاملے میں وسوسہ آتا ہے۔ اگر آپ نے چلو بھر کر جیسے ناک میں پانی ڈالا، یعنی چلو اول تو بھرنے کی حاجت نہیں ہوتی، چلو بھرنے کی ناک میں اتنا پانی جاتا نہیں، تو آپ نے ناک میں پانی مستقل ڈال رہے ہیں تو اصل نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہوتا ہے۔ زکام کی وجہ سے اگر آپ جس طرح کھینچتے ہیں پانی کو اس طرح نہیں کھینچ سکے، اور اس طرح بار بار جو ہے آپ اچھی طرح ناک میں پانی ڈالتے رہے، تو نرم ہڈی تک پہنچ گیا تو آپ کا یہ فرض ادا ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ صحیح۔ یہ اسلام بن سوال کر رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر
نماز پڑھتے ہوئے جبڑا اگر ظاہر ہو گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ انہوں نے تفصیل شاید نہیں بتائی کہ جبڑے سے کیا مراد ہے. غالباً یہ ٹھوڑی کے نیچے والا حصہ شاید یہ کہہ رہی ہوں گی، کیونکہ ٹھوڑی تک کا حصہ تو یہ چہرہ کہلاتا ہے، یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی سے کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے لے کے دوسرے کان کے لو تک، یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے. یہ حصہ تو کھلا رہتا ہے، اور معمولی سا اگر جو ہے کوئی حصہ نیچے آ گیا، جیسے ٹھوڑی کے نیچے والا حصہ بھی اگر تھوڑا نظر آ گیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. یہ عامر علی سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات نہیں کی، لقمہ بھی دیا، لقمہ دینے کے باوجود بھی وہ لقمہ نہ لیا اور مکمل 4 رکعتیں پڑھ لی، سجدہ صاحب بھی آخر میں نہیں کیا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، جو جہری نماز ہے جیسے فجر، مغرب اور عشاء، اس میں اگر امام جیسے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان پر جہر کرنا واجب ہوتا ہے. اب وہ جہر نہیں کرے، بھول گئے، تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوگا. ماشاءاللہ کافی تعداد میں اسلام بھی کمنٹس کر رہے ہیں. اگر آپ بھی اپنا کوئی شرعی سوال جاننا چاہتے ہیں تو سوال کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. یہ محمد ارسلان محمود ہیں، یہ آپ سے سلام بھی پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دبئی میں رہتا ہوں، یہاں جمعہ پڑھتے وقت مسجد میں ہجوم کی وجہ سے جگہ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے جمعے کی نماز باہر روڈ پر یا کھلی جگہ پڑھنی پڑتی ہے، جس میں جگہ ناپاک ہونے یا جماعت سے فاصلہ پڑ جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں نماز جمعہ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، صفوں میں اتصال ضروری ہے، یعنی مسجد پوری بھر گئی اور مسجد کے باہر صفیں بنائی گئیں اور اس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بالکل متصل ہے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. باقی یہ شک کہ یار زمین پتہ نہیں ناپاک ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں. زمین ویسے بھی خشک زمین جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، اور ویسے بھی جب زمین پر نماز پڑھتے ہیں تو اپنا جائے نماز مصلی ڈال کے ہی بچھا کر ہی نماز پڑھی جاتی ہے. اگر بالفعل زمین ناپاک بھی ہو اور اس میں پاک کپڑا مصلی ڈال کے نماز پڑھی جائے، نماز پھر بھی ہو جائے گی. یہ جنید بیگ یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آن لائن نکاح کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. دیکھیں، آن لائن نکاح تو اس طرح نہیں ہوگا، یعنی آن لائن کے ذریعے اس کے ذریعے ہی ایجاب و قبول کیا جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کو اپنا وکیل بنایا جائے، وہ وکیل جو ہے وہ مجلس میں بیٹھ کر ایجاب و قبول کرے، تو اس صورت میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے جس کے ساتھ خاص یہ مسئلہ ہے، جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دارالفتہ اہل سنت تشریف لے آئیں یا فون پر رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ ایک مکمل طریقہ ان کو سمجھا دیا جائے گا اور الفاظ بھی ان کو بتا دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. وہ سب کافی تعداد میں طلاق کے حوالے سے کمنٹس آ رہے ہیں، کیا اس طرح بولنے سے طلاق ہو جائے گی، کیا یہ بولیں گے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اس حوالے سے احتیاط ارشاد فرمائیں، اور اگر ایسا مسئلہ ہو تو ہم کس طرح سے اپنے اس مسئلے کو حل کریں؟ دیکھیں، طلاق کے معاملے میں جو ہے ایک صریح الفاظ ہوتے ہیں نا، لفظ طلاق بولے جائیں بیوی کو واضح، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے. جیسے لفظ آزاد کہہ دیا اپنی بیوی کو، میں نے تجھے آزاد کیا، یا میں نے تجھے فارغ کیا، یا تو مجھ پر حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں بھی طلاق کے معنی نکلتے ہیں. بعض صورتوں میں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں نیت کا بھی اعتبار ہوتا ہے. تو لہذا جس کا بھی مسئلہ ہو وہ خود رابطہ کرے مفتی صاحب سے، دارالفتہ میں آئے یا دارالفتہ کے فون نمبرز پر رابطہ کرے اور پوری تفصیلات بتائی جائیں کہ کس طرح الفاظ ادا کیے گئے، اور اگر نیت کی حاجت ہو تو مفتی صاحب نیت بھی پوچھ لیں گے، تو اس کے بعد ہی اس کا واضح حکم بیان کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ محبوب خان یہ کہہ رہے ہیں، اگر کسی نے ہاف سلیو شرٹ پہنی بھی ہو تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ جی ہاں، نماز پڑھا سکتا ہے. اگر نماز امامت کی دیگر شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں تو نماز وہ پڑھا سکتا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سجدے کے کتنے فرائض ہیں؟ سجدے میں جو ہڈیاں لگانی ہوتی ہیں وہ پیشانی کی ہڈی، یہ زمین کی سختی محسوس ہو اس طرح پیشانی کی ہڈی زمین پہ لگانا، اور پاؤں کی انگلیوں میں سے 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ یہ زمین پہ لگانا، یہ جو ہے یہ فرض ہے. باقی دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے یہ زمین پہ لگانا ایک قول کے مطابق سنت ہے اور ایک قول کے مطابق واجب ہے، اور ناک کی ہڈی لگانا جو ہے یہ واجب ہے.
تو فرض جو ہے سجدے میں وہ پیشانی کی ہڈی پیشانی لگانا اور 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ یہ زمین پر لگانا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگانا یہ واجب ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں حسن اخلاق کے حصول اور غصے پر قابو پانے کے حوالے سے کچھ رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اس کے لیے حسن اخلاق کے حوالے سے جو احادیث آئی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق، اور اس بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ کوشش اولاً تو کی جائے گی خود کوشش کر کے کہ جو طریقہ کار جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ غصہ تو خیر آئے گا ہی، لیکن غصے کا نفاذ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات غصے میں بندہ بہت کچھ ایسے الفاظ بھی بول دیتا ہے جو شرعی طور پر جائز نہیں ہوتے یا دیگر کے لیے دل آزاری کا باعث ہوتے ہیں۔ تو اول یہ ہے کہ حسن اخلاق کے حوالے سے کا مطالعہ کیا جائے، اور ایسے لوگ جو حسن اخلاق کے پیکر ہیں ان کی صحبت میں رہا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح جو ہے اس کا حصول بھی حاصل ہوگا اور اس پر عمل بھی کر سکیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے؟ جی ہاں، درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور ثواب کا کام ہے، حدیث میں باقاعدہ اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو جب تک وہ درخت رہے گا لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو، کسی بھی طریقے سے اس کا ثواب جو ہے وہ درخت لگانے والے کو پہنچتا رہے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بچوں کو سمجھانا ہو، بچوں کو بتانا ہو، تو کیا بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ تو یہ سوال ہی نہ کیا جائے، ان کو یہ سمجھائے کہ یہ سوال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جگہ بھی اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ محتاط الفاظ کہے جائیں۔ یہ اسماعیل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا مزار شریف کے قریب میں وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر قبر بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ مزار کے قریب جو مسجد ہوتی ہے، کیونکہ سامنے قبر نہیں ہوتی، مسئلہ وہاں آتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور بالکل آپ کے سامنے جو ہے قبر اور بیچ میں کوئی سترہ وغیرہ نہ ہو، تو اس حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ مزارات پر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھ لیں تو سامنے قبر ہو، عمومی طور پہ سائڈ پر قبر ہوتی ہے یا پیچھے قبر ہوتی ہے یا بیچ میں کوئی دیوار وغیرہ حائل ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو محمد فیضان سوال کر رہے ہیں مغرب کی تیسری رکعت کے قیام میں 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں تو کیا اس سے فرض ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں، کیونکہ فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد شریف کا پڑھنا واجب نہیں ہے، تو لہٰذا جیسے مغرب کی تیسری رکعت میں کسی نے الحمد شریف نہیں پڑھی اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ کر یا خاموش رہ کر جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، کافی تعداد میں اسلام بھی حوصلہ افزائی کی کمنٹس بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا سلسلہ ہے۔ طاہر حسین ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب کا انداز کافی اچھا ہے سمجھانے کا۔ اس کے علاوہ آپ اپنا شرعی سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ افضل مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ توبہ کی کتنی شرائط ہیں؟ دیکھیں، توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ جو گناہ ہوا اس پر نادم ہو، پشیماں ہو، اور وہ گناہ چھوڑ بھی چکا ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، پختہ ارادہ ہو۔ اس طور پر اگر توبہ کی جائے تو وہ سچی توبہ کہلائے گی، یعنی توبہ کرتے وقت وہ گناہ چھوڑ چکا ہو جس گناہ کے بارے میں کی وجہ سے توبہ کر رہا ہے، اور اس پر ندامت بھی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، تو یہ سچی توبہ ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دوبارہ توبہ کے حوالے سے یہ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی حل بتا دیں۔ ٹوٹ جاتی ہے تو بار بار توبہ کریں، لیکن ہر دفعہ جو ہے وہ سچی توبہ کریں، دل میں یہ ارادہ نہ ہو، کیونکہ وہ اس وقت سچی توبہ ہوگی نہیں کہ توبہ کرتے وقت یہ ارادہ ہو کہ بھائی میں نے یہ گناہ کرنا ہی ہے، تو پھر تو یہ توبہ ہی نہ ہوئی سچی۔ پختہ ارادہ ہو، بتقاضۂ بشریت پھر ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ جب دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں ہم رجوع نہیں لائیں گے تو کس کی بارگاہ میں لائیں گے؟ گناہ ہو جاتا ہے، سچے دل سے
جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تہجد کے نوافل پڑھ رہے تھے، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو کیا نفل ادا ہوئے یا فجر کی سنت ہو جائیں گی؟ اس میں تفصیل ہے کہ اگر بالفعل نوافل پڑھ رہے تھے اور پوری 2 رکعتیں، یا تو یہ سمجھا کہ جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے اور تہجد کی نیت سے اس نے نماز شروع کر دی، حالانکہ وقت فجر کا شروع ہو چکا تھا، تو یہ جو 2 رکعتیں نفل ہیں یہ سنت کے قائم مقام ہو جائیں گی، اور اگر وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے پڑھ لی تھی تو اس صورت میں وہ تہجد ہو جائے گی، اور وقت شروع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اگرچہ نیت اس کی وہ تھی 2 رکعت نفل تہجد کی تھی، لیکن اب یہ سنت فجر کے قائم مقام ہو گئی، یعنی اب اس کو مزید جو ہے وہ سنت فجر ادا نہیں کرنی ہوگی، یہی ہو جائیں گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الواحد، انسان کے بدن سے اگر کتا چھو جائے تو کیا انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ کتے کا جسم اگر خشک ہے، اس کے جسم پہ کوئی نجاست نہیں لگی، اگر جسم جو ہے وہ چھو جائے تو اس صورت میں کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا، جسم بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کا تھوک وغیرہ لگا وہ تو ناپاک ہے، ویسی جسم اگر اس کے جو ہے وہ لگا ہے اور جسم جو ہے خشک ہے تو اس پر یعنی کتے کا جسم خشک ہے، وہ انسان کے جسم سے مس ہو گیا تو اس صورت میں انسان کا جسم و کپڑا جو ہے ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کیا اولیاء کرام سے ہم ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اولیاء کرام سے بھی ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی نیت یہ بھی ہے، جیسے ہم عمومی طور پر جو ہے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، تو نیت تو یہی ہوتی ہے کہ ہم حقیقی طور پہ مدد فرمانے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، یہ جو ہے وسیلہ ہیں، یہ اگر کسی کی مدد کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کریں گے۔ اس نیت سے اگر ڈائریکٹ اولیاء کرام سے مدد مانگی جائے یا ان سے سوال کیا جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے وسیلے سے دے گا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کیا بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جاگتی آنکھوں سے دیدار یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ یہ نعمت جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے کہ ہمارے نبی نے جاگتی آنکھوں سے جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ باقی جو ہے کوئی دعویٰ یہ کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ ہاں خواب میں ممکن ہے، خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اور کئی بزرگوں سے یہ ثابت بھی ہے۔ کیا زندوں کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، زندگوں بھی اصالہ ثواب کر سکتے ہیں۔ کسی کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کیسا؟ بالکل جائز ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کر دعا کی گئی، آپ کے اہل بیت کا، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر دعا کی گئی، بارش طلب کی گئی تو دعا قبول ہوئی، تو یہ کسی کا واسطہ دے کر دعا کرنا بالکل جائز ہے۔ مسجد میں مینار کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مینار لگانے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہوتی، عمومی طور پہ مینار یا تو اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ عمومی طور پہ مینار پر جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ باندھے جاتے ہیں، اور تاکہ آواز جو ہے وہ دور تک جائے جب اسپیکر کے ذریعے اذان دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک زینت ہے مسجد کی، کہ وہ مینار جہاں ہوتے ہیں تو دور سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے، تو مسجد کی زینت کے طور پر، مسجد کی پہچان کے لیے جو ہے یہ مینار بنائے جاتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں کوئی مینار نہیں ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ محمد فاروق اکرم سوال کر رہے ہیں، بارش کی وجہ سے قبر دھنس جائے تو صحیح کرنے کا کیا حکم ہے؟ قبر دھس گئی اور کھل گئی ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ اوپر سے ہی اس کو پکا کر لیا جائے۔ اب قبر کو مزید نہ کھولا جائے کہ مٹی نکال کے قبر کو کھولیں گے تو قبر کشائی ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ اوپر سے ہی مزید کوئی سلیب لگ کر کوئی ایسی صورتحال کر کے اوپر سے ہی اس کو پکا کر لیا جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز ہی اسے یہ کہنا کہ نماز پڑھ کر یہ فلاں کام کر لینا، تو ایسا کہنا کیسا، اور اس بندے کا نماز پڑھنے کے بعد وہ کام کر سکتا ہے؟ وہ کام تو کر سکتا ہے، لیکن
جو نماز پڑھ رہا ہو، کیونکہ اس کو یہ کہنا اس کی نماز میں خلل ڈالنا ہے، اب وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہے، اب کوئی کہہ رہا، اب اس کی توجہ اتنی دیر تک اس کی بات کی طرف جائے گی، تو یہ درست نہیں ہے طریقہ، اس کے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ انتظار کیا جائے۔ خیر اگر کسی نے کہہ دیا اور نمازی نے بعد میں وہ کام کر لیا تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی ناگہانی آفت آن پڑے، کہ اگر کسی بلڈنگ ٹوٹ جائے یا زلزلے کی کیفیت ہو جائے تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں جیسے اپنی جان کا خطرہ ہو یا کسی اور کی جان کا خطرہ ہو، کوئی مر رہا ہو، اس کو بچانے کے لیے، تو ان صورتوں میں نماز توڑی جا سکتی ہے۔ یہ محمد دانش سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، ایسا کہنا کیسا؟ محاورتاً کہا جاتا ہے، مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، بعض اوقات قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے لیکن دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے پیسے دینے کیسا ہے؟ جائز ہے۔ دیکھیں یہ عبادت فی نفسی ہی کسی بھی عبادت کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے چند عبادت کو کے لیے اجازت دی ہے متأخرین علماء نے، جس میں قرآن پڑھانا بھی شامل ہے، یعنی قرآن پڑھانے کی بھی اجرت دینا اور لینا یہ جائز ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں دعائے حزب البحر کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بزرگوں سے ثابت ہے، شرعی طور پر جائز ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ بھی اگر شرعی سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بچوں کے کان میں اذان دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں جو ہے وہ اقامت کہی جائے۔ ماشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک کی آخری کون سی آیات نازل ہوئی تھی؟ یہ سوال کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آخری الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں جمعہ کے دن ناخن کاٹنے، ناخن تراشنے کی کیا فضیلت ہے؟ لیکن جمعے کا دن مبارک دن ہے، ویسے تو ہر دن کی خاص فضیلتیں ہیں ناخن کاٹنے کی، تو ناخن کاٹنا جو ہے بہتر تو یہ کہ ہر جمعے کے دن کاٹا جائے، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ کاٹیں یا 15 دن میں کاٹیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت شریعت نے بیان کی ہے وہ ہے 40 دن۔ 40 دن سے زیادہ ہو جائیں اور ناخن نہ کاٹیں تو پھر گناہ گار ہوں گے، تو 40 دن سے پہلے ناخن کاٹنا یہ ضروری ہے۔ یہ نبیل احمد سوال کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک حج فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ۔ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے؟ کیا جو دعا نہیں مانگتا اللہ پاک اس پر غضب فرماتا ہے؟ دیکھیں دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، اور البتہ قبولیت کی آثار جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، یعنی ایک بندہ جس کام کے لیے دعا مانگ رہا ہے یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے فوری طور پر، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا، یعنی جو دعا قبول نہیں ہوئی اس کا اجر آخرت میں ملے گا، اور وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اس کا اجر مجھے آخرت میں مل جاتا۔ ماشاءاللہ۔ یہ سوال کر رہے ہیں اسماعیل ہیں، کہہ رہے ہیں کیا خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں، اور کیا اب بھی کوئی خلافت راشدہ میں شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں خلافت راشدہ، کیونکہ حدیث پاک میں 12 خلیفوں کا ذکر آیا، اور خلافت راشدہ اب بھی ہوگی انشاءاللہ جب امام مہدی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لائیں گے، ان کی جو خلافت ہوگی وہ خلافت راشدہ ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کو بالاتفاق جو ہے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اب جو انہوں نے سوال کیا، اب فی زمانہ تو خلافت راشدہ نہیں ہے، لیکن قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے ضرور ہوگی، وہ امام مہدی جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے، خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ سجدہ شکر کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ سجدہ شکر جو ہے باوضو ہو کر جس طرح جو ہے سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے اسی طرح جو سجدہ شکر ہوگا،
صحیح. یعنی بہتر یہ ہے کہ کھڑے کھڑے جو ہے نیت کرتے اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے وہ سجدے میں چلے جائیں، تسبیحات پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں. یہ آخری سوال کر رہے ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یہ سوال ہے کہ پرندوں کو گھر میں رکھنا کیسا، ان کو کھانا ڈالنے، ان کی حفاظت کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، پرندوں کو گھر میں رکھنا جائز ہے، اس کا پالنا بھی جائز ہے اور اس کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے. البتہ اس بات کا خیال رہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں پرندوں کو بھوکا نہ رکھا جائے، پیاسا نہ رکھا جائے. حدیث میں اس کی بڑی سخت تاکید آئی ہے کہ دن میں کئی دفعہ جو ہے ان کو کھانا اور پانی ہر وقت جو ہے حاضر ہونا چاہیے. تو اس طرح اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، گھر میں پالتے ہیں یا ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو جائز ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے وقت عطا فرمایا. انشاءاللہ ایک بار پھر دوبارہ اسی طرح سے مفتی صاحب کے ساتھ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم.